السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، آج شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر پارٹ نمبر 2 ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے پارٹ نمبر 1 میں یہ بتلایا تھا کہ یزید کون تھا، یزید تخت کے اوپر کیسے آیا تھا، اور یزید کے تخت پر آنے کی وجہ سے کوفیوں کا کیا رد عمل تھا، اور مدینے والوں کا کیا رد عمل تھا، مکے والوں کا کیا رد عمل تھا، اور پھر کوفیوں کا حضرت حسین کی طرف خط آنے کا سلسلہ، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفیوں کے خط سے متاثر ہونا، یہ تمام باتیں میں پارٹ نمبر 1 میں بتا چکا ہوں۔ اور آج کے بیان میں ہم وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفیوں کے خط آئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں جانے کا ارادہ فرمایا، تو لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ وہاں کوفیوں کے پاس نہ جائیں، آپ کسی اور کو بھیج دیں، اپنا نائب منتخب کر کے بھیج دیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نائب منتخب کیا مسلم بن عقیل کو، جو حضرت حسین کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی عقیل کے بیٹے، اور مسلم ان کا نام تھا۔ ان کو منتخب کیا کہ آپ کوفہ میں جائیں اور میرے نام پر لوگوں سے بیعت کریں۔ تو مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر وہاں سے روانہ ہوئے اور کوفہ جا پہنچے۔ کوفہ جانے کے بعد لوگوں سے حضرت حسین کے نام پر بیعت کی۔ تقریباً 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ جب 12,000 لوگوں نے بیعت کی تو مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کی طرف ایک خط بھیجا کہ اگر آپ یہاں آتے تو لوگ آپ کے ہاتھ پر، لاکھوں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے، لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ خط ملا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اتنے میں یزید کو اس بات کی خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نائب یعنی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں بھیجا ہے اور وہ کوفہ والوں سے خلافت لے رہے ہیں۔ تو یزید نے نعمان بن بشیر کو پیغام بھیجا کہ آپ جو ہے نا مسلم بن عقیل کو گرفتار کریں۔ نعمان بن بشیر نے، کیونکہ نعمان بن بشیر وہاں کا حاکم تھا، انہوں نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب ہیں، میں اس کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اتنے میں ایک نائب آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کی طرف بھی بھیجا، کیونکہ بصرہ میں بھی حضرت حسین کو چاہنے والے بہت تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آپ یہاں پر آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ جب یزید کو بصرہ والے نائب کی بھی خبر ملی تو بصرہ میں اس وقت تھا عبید اللہ بن زیاد، جسے ابن زیاد بھی کہا جاتا ہے، اس وقت وہاں کا یہ حاکم تھا۔ تو یزید تو پہلے سے ہی ابن زیاد کا وہاں حاکم ہونا بصرہ میں اس چیز پر مطمئن نہیں تھا، تو یزید کو وہ حکمرانی سے معزول کرنا چاہتا تھا، حکمرانی سے ہٹانا چاہتا تھا۔ اتنے میں انہوں نے ایک اپنے مشورہ لینے والے سے مشورہ کیا کہ آپ مشورہ دیں کہ کیا کیا جائے، ہمارے ہاتھ سے کوفہ بھی جا رہا ہے اور بصرہ بھی جا رہا ہے، کیونکہ حضرت حسین کے نائب وہاں پہنچ چکے ہیں اور وہاں پر بیعت لے رہے ہیں۔ ایک مشورہ دینے والے نے یہ مشورہ دیا کہ جو بصرہ کے حاکم ہیں عبید اللہ بن زیاد، جسے ابن زیاد بھی کہا جاتا ہے، آپ اسے معزول نہ کریں، بلکہ جس طرح اس کے باپ کو دونوں یعنی کوفہ اور بصرہ کی حکمرانی دی گئی تھی، آپ بھی اس کو دونوں جگہ کی حکمرانی دے دیں اور یہ معاملے کو سلجھا لیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد کو یزید نے ایک خط بھیجا، خط میں یہ لکھا کہ آپ بصرہ کے بھی حاکم رہیں اور کوفہ کے بھی حاکم بن جائیں، اور اب کوفہ کی طرف جائیں، اور وہاں پر ایک مسلم بن عقیل نامی ایک شخص آیا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لوگوں سے بیعت کر رہا ہے، لہٰذا آپ ان کو جا کر گرفتار کریں اور ان کو اس کام سے منع کریں۔ ابن زیاد کو جب یزید کا خط ملا تو خط ملنے کے ساتھ ہی پتہ لگا کہ بصرہ میں بھی حضرت حسین کا نائب آیا ہے، تو اس بصرہ والے نائب کو اس نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے لوگوں کو بلایا کہ لوگوں، آپ جو حضرت حسین کے لیے بیعت کرنا چاہتے ہو، دیکھو ہم نے اس کے نائب کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب کو
گرفتار کر لیا ہے اور اب ہم ان کو قتل کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ جنہوں نے بھی اس کے ساتھ بیعت کی ہے، جو بھی ان کا ساتھ دے گا ہم ان کو بھی قتل کریں گے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت حسین کے نائب کو تمام لوگوں کے سامنے قتل کر دیا، اور پھر ان کو کہا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کوفہ میں بھی ایک مسلم بن عقیل نامی شخص آیا ہے جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بیعت کر رہا ہے، میں جا کر ان کو بھی قتل کروں گا، اور جنہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کو بھی قتل کروں گا۔ اگرچہ سارے کوفہ نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہوگی تو میں سب کے سب کوفہ والوں کو قتل کر ڈالوں گا۔ لہٰذا یہ کہہ کر وہ کوفہ کے لیے روانہ ہوا، اور ابن زیاد جب کوفہ کے سفر میں تھا تو وہ جب قادسیہ کے مقام پر پہنچا تو انہوں نے اپنی بقیہ فوج کو وہیں چھوڑ دیا، اور بقیہ فوج کو وہاں چھوڑ کر خود اکیلا ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ تقریباً مغرب اور عشاء کا ٹائم تھا کہ وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ ایسا حلیہ اختیار کیا کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں آئے ہیں، تاکہ کسی لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ ابن زیاد کوفہ کے اندر آئے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا تو لوگ تو پہلے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منتظر تھے۔ لوگوں نے یہ سوچا کہ حضرت حسین کوفہ کے اندر آ چکے ہیں۔ کئی لوگوں نے ان کو سلام کی، السلام علیکم ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر، لیکن وہ اپنی اونٹنی کو سیدھا لے جاتے گئے، جا کر جو حکومتی ان کا ادارہ ہوتا ہے وہاں جا کر اپنی اونٹنی کو روکنے کے بعد جب نعمان بن بشیر جو وہاں کے حاکم تھے انہوں نے دروازہ بند کر رکھا تھا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، انہوں نے یہی سمجھا کہ حضرت حسین دروازے پہ آئے ہیں اور وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہ رہے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے اپنا امامہ وغیرہ اتارا تو ابن زیاد نے آواز دے کر کہا کہ بھائی میں ابن زیاد ہوں، دروازہ کھولو۔ جب ان کو پتہ لگا کہ یہ ابن زیاد ہیں، حضرت حسین نہیں ہیں، تو انہوں نے دروازہ کھولا۔ ابن زیاد ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں، میں نے اس کو گرفتار کرنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ مسلم بن عقیل اب کوفہ میں موجود نہیں ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہاں ہیں۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ لوگوں مجھے پتہ لگا ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت کی ہے، لہٰذا میں نے ایک حضرت حسین کے نائب کو بصرہ میں قتل کیا ہے، اور اگر مجھے مسلم بن عقیل یہاں مل گیا تو میں اس کو بھی قتل کروں گا، اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ بیعت کی ہے میں ان کو بھی قتل کروں گا۔ لہٰذا آپ لوگوں کو ایک وارننگ دی جاتی ہے، ایک اعلان ہے، ایک مہلت دی جاتی ہے کہ اگر جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت کی ہے وہ اپنی بیعت سے رجوع اختیار کر لیں۔ تو اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کی جاسوسی کروائی۔ جاسوسی کروانے پر پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں موجود ہیں۔ انہوں نے ایک موکل نامی شخص کو 3000 درہم دیے کہ آپ جائیں اور وہاں دیکھ کر آئیں، کنفرم کریں کہ واقعی مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر پر موجود ہیں۔ تو پھر یہ موکل نامی شخص 3000 درہم لے کر ہانی بن عروہ کے گھر گیا اور وہاں جا کر پیغام دیا، جھوٹا پیغام دیا کہ بھئی فلاں تاریخ کو حضرت حسین بھی آ رہے ہیں اور جو ہے نا مسلم بن عقیل کو بھی کوفہ میں آنا ہے، اور یہ کچھ پیسے بھی بھیجیں اس کے لیے۔ پہلے تو ہانی بن عروہ نے انکار کیا کہ مسلم بن عقیل یہاں نہیں ہے، لیکن انہوں نے ہانی بن عروہ کو اپنے باتوں کے جال میں پھنسا لیا اور ہانی بن عروہ مطمئن ہو گئے۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا کہ ہاں مسلم بن عقیل موجود ہیں، لہٰذا وہ سیدھا گئے اور مسلم بن عقیل سے بات کی اور 3000 درہم کی جو تھیلی تھی وہ بھی مسلم بن عقیل کو دے دی۔ پھر وہ سیدھا آئے ابن زیاد کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ کنفرم خبر ہے ہانی بن عروہ کے گھر پر مسلم بن عقیل موجود ہیں۔ اس کا یہ پیغام ملنے کے بعد ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بھئی آپ کے پاس اس طرح مسلم بن عقیل موجود ہے۔ انہوں نے انکار کیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے موکل کو بلایا اور موکل کو کہا کہ بھئی آپ بتائیں آپ جا کر مل کے آئے تھے، اس نے کہا کہ ہاں، پھر وہ شرمندہ بھی ہوئے۔ لہٰذا اس کی وجہ سے انہوں نے ہانی بن عروہ کو، یعنی ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو اپنے پاس گرفتار کر لیا اور افواہ پھیلا دی کہ ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا۔ اور جب یہ پوری افواہ پھیل چکی، ہانی بن عروہ کے گھر والے بھی رونے لگے
اور پھر مسلم بن عقیل نکلے، اس افواہ کے بعد نکلے اور اپنے جو ساتھی تھے جنہوں نے ان کے ساتھ پہ بیعت کی تھی ان کو بھی بلایا اور کہا کہ چلو ابن زیاد کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کہ انہوں نے ہانی بن عروہ کو قتل کر دیا ہے۔ تو ان کے ساتھیوں میں سے تقریباً اس وقت 18,000 لوگ بیعت کر چکے تھے۔ 18,000 لوگوں میں سے صرف اور صرف 4,000 لوگ آئے اور باقیوں نے بغاوت کی اور کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ جنگ کے لیے نہیں جائیں گے۔ لہٰذا 4,000 جب لوگ آئے اور دیکھا کہ ابن زیاد اپنے 30 یا 40 آدمیوں کے ساتھ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان 4,000 لوگوں نے ان کے اوپر تیر اندازی کی۔ تو جیسے ہی انہوں نے تیر اندازی شروع کی تو پھر ان کے جو دوسرے رشتہ دار تھے انہوں نے آ کر ان کو سمجھایا کہ بھئی تم کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، لہٰذا تم مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو کافی لوگ مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے گئے، تقریباً 30-40 آدمی جو مسلم بن عقیل کے ساتھ وہاں ٹھہرے۔ اور پھر جب 30 یا 40 آدمی وہاں رہ گئے تو مسلم بن عقیل نے وہاں سے حکم دیا کہ اب بھاگ نکلو۔ تو تقریباً وہ 30 یا 40 آدمی اور مسلم بن عقیل بھی وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو پھر ابن زیاد نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن جریر، اس کو تیار کیا اور کہا کہ آپ جاؤ اور کسی طریقے سے ہیلا بہانہ کر کے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤ۔ لہٰذا وہ شخص گیا اور جا کر مسلم بن عقیل سے ملاقات کی اور اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کی جان کا ذمہ وار ہوں، لہٰذا میں پورا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ ابن زیاد آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، لہٰذا آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیجئے اور ابن زیاد آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ مسلم بن عقیل نے ان کی باتیں سنیں تو ان کی باتوں پر اعتماد کر کے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ تو ابن زیاد کے پاس جب مسلم بن عقیل کو لایا گیا تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو فوراً گرفتار کر لیا اور وہیں پر لاک اپ میں بند کر دیا جہاں پر ہانی بن عروہ کو بند کیا ہوا تھا۔ تو جب ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل گرفتار ہو گئے تو تقریباً 10,000 لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ ابن زیاد کے پاس آئے اور ان کو کہنے لگے کہ ابن زیاد یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ نے مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا، آپ نے مسلم بن عقیل کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لہٰذا آپ چاہیے کہ مسلم بن عقیل کو بھی چھوڑ دیجئے اور جو ان کے ساتھ ہیں ہانی بن عروہ ان کو بھی چھوڑ دیجئے۔ جب لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی تو ابن زیاد کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں شخص کو آپ لوگوں کے سامنے قتل کروں گا۔ لہٰذا وہ ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل کو گھر کی چھت پر لے گئے اور لوگوں کے سامنے اس ظالم نے ابن زیاد نے ان دونوں کو یعنی حضرت حسین کے چچا زاد بھائی کو جس کا نام مسلم بن عقیل تھا اور ہانی بن عروہ جو اس کے ساتھی تھے، دونوں ہی کو اس ظالم ابن زیاد نے قتل کر دیا۔ جیسے ہی ابن زیاد نے ان کو قتل کیا تو لوگ ان کے قتل کو دیکھ کر منتشر ہو گئے، آس پاس بھاگنے لگے۔ تو قتل کرنے کے بعد تک یہ خبر حضرت حسین کو بھی نہیں پہنچی تھی، نہ ہی وہ والی خبر پہنچی کہ بصرہ میں جو حضرت حسین کا نائب تھا اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور جو حضرت حسین نے کوفہ کی طرف مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بھیجا اسے بھی قتل کیا گیا۔ لہٰذا اب تک حضرت حسین کو ان دونوں کی خبر نہیں ہوئی تھی اور حضرت حسین اپنا معمول کے مطابق تیاری کر رہے تھے کہ ہمیں کوفہ میں جانا ہے، مکہ سے روانگی اختیار کرنی ہے اور کوفہ میں جانا ہے۔ تو کوفہ میں جانے کا سفر کب ہوا، کیسے ہوا حضرت حسین کا اور پھر آگے کیا ہوا، انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے پارٹ نمبر 3 میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی لوگ اس واقعے سے باخبر ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پارٹ 1 مل جائے تو ڈسکرپشن میں اس کے پارٹ 1 کی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے اس کی لنک بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پارٹ نمبر 3 آنے کا انتظار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔